الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ قال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے آپ حضرات امت کی فکریں لے کر یہاں جمع ہوئے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی یہ آیت کریمہ اور ختم کلام پاک کی جو مجلس ہے کسی ایک خاص انسان کے لیے، ایک آدمی کے لیے نہیں، تمام امت مسلمہ کے لیے، اور بالخصوص جو شرکاء ہیں ان کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ جو حالات پیش آئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر مقدر تھا، تقدیر کا ایک فیصلہ تھا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہوتی ہے۔ جانے سے پہلے آدمی گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اور آنے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی کیا مصلحتیں، کیا حکمتیں تھیں۔ صاف سی بات یہ ہے، اگرچہ ہمارا ایمان بالغیب ہے، قرآن شریف کی شروعات ہی ایمان بالغیب سے ہوتی ہے، دیکھو نہیں مانو۔ اللہ کو دیکھا نہیں، ماننا پڑے گا۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، ماننا پڑے گا۔ قبر کی زندگی کو دیکھا نہیں، ماننا پڑے گا۔ حشر کو دیکھا نہیں، ماننا پڑے گا۔ تقدیر سے بننے اور بگڑنے کو دیکھا نہیں، ماننا پڑے گا۔ پھر بھی میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کچھ خاص فضل کا معاملہ اس امت پر فرماتے ہیں۔ ہے تو ایمان بالغیب، لیکن وقتاً فوقتاً اللہ تبارک تعالیٰ ایسے واقعات، ایسے حادثات، ایسی چیزیں امت کے سامنے پیش فرماتے ہیں کہ اس کے بعد امت کو انکار کرنے، گناہ کرنے، معصیت کرنے، دین کا راستہ چھوڑنے کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ یعنی کوئی اور بہانہ نہیں بنا سکتا کہ صاحب میں نے یہ چیز دیکھی نہیں، مجھے بھروسہ نہیں تھا، داڑھی کی سنتا تھا لیکن دیکھا نہیں تو اللہ نے دکھایا۔ بے ایمانی، ناانصافی کرنے کی سنتا تھا، اللہ نے دکھایا۔ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہیں؟
اور اس کو دیکھنے کے لیے ایمان والی آنکھ چاہیے۔ جو آنکھ دین کے اجالے میں سچائی کو دیکھ نہ سکے وہ آنکھ کافرانہ آنکھ ہے، مشرکانہ آنکھ ہے۔ پیغمبر جب دلائل دے کر حجت پوری کر لیتے ہیں اور قوم نہیں مانتی، اللہ تبارک تعالیٰ معجزہ پیغمبروں کے ہاتھ سے صادر فرماتے ہیں۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اونٹنی بولنے لگی، ذرا سے پانی میں ہزاروں لوگوں نے وضو کر لیا، پی لیا، غسل کر لیا، پھر بھی پانی باقی۔ لاکھوں معجزات ہیں، قرآن شریف بھی معجزہ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ معجزہ آنے کے باوجود بھی جن کے دلوں میں کجی تھی، مرض تھا، شک کا کیڑا تھا، انہوں نے اس کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کیا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر سنایا نہیں تھا ابو جہل کو۔ پھر چاند کے 2 ٹکڑے کروائے تو کیا جواب دیا اس نے کہا اتنا بڑا جادوگر ہے، جادوگروں کی جادوگری زمین پر چلتی ہے اور اس کا جادو آسمانوں پر بھی چلنے لگا، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اولیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کرامتیں دیتے ہیں۔ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی آگ پر چل رہا ہے، کوئی زہر کھا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں جو سب سے خطرناک قسم کا زہر سوئی کے ناکے کے برابر اگر کوئی جیپ پر رکھ لیتا تو وہ رکھتے ہی مر جاتا تھا، بوتل کی بوتل پی لی اور پورا پیالہ پی لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کرامت دکھائی۔ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا اور بڑا ترسا کر، اب چونکہ آپ اس خاص دعوت پر آئے ہیں اور اس کے بعد بھی ایسی مجلسیں شاذ و نادر ہی ہوا کریں گی، کوئی جمعہ کی محفل نہیں تھی، اس واقعے کو ادھورا رکھ کر پھر آگے آپ کو تڑپایا جائے۔ عذاب قبر اور قبر کا جو معاملہ عالم برزخ کا غیب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالی ہزاروں ایسے مشاہدات امت کے سامنے رکھتے ہیں کہ قبر کھودی، آگ نظر آئی، سانپ نظر آیا، پانی بھر گیا، یا قبر کھودی خوشبو محسوس ہوئی۔ حالانکہ ہے معاملہ غیب کا، امت پر شفقت کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے واقعات بتا دیتے ہیں۔ تارا منڈل میں مشکات العلوم جو مدرسہ ہے، وہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو مجاہدین نے جہاد کیا تھا اور جن کے نصیبے میں جام شہادت نوش کرنا تھا، ان شہداء کی مزاریں وہاں پر ہیں من جملہ اور قبروں کے۔ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں جب میں وہاں اس مدرسے میں حفظ کر رہا تھا تو وہاں کے جو ذمہ دار ناظم صاحب تھے، میکری صاحب، طلباء میں چستی پھرتی پیدا کرنے کے لیے جیسے پی ٹی ایکسرسائز وغیرہ کھیل کود کا شعبہ ہوتا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، تو طلباء سے باغ کی صفائی کا کام کروایا کرتے تھے۔ دوران صفائی ایک قبر پر سبن لگ گیا، کدال لگ گئی۔ معاملہ عالم برزخ کا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ امت تک کے پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ کفن نظر آیا اور ایسی خوشبو کہ سارا تارا منڈل ایک دوسرے کو گھروں کو تانگ جھانک کرنے لگے کہ تم نے کیا عود جلایا ہے، کون سا عطر استعمال کیا۔ حضرات، جیسے یہ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ مشاہدات میں سے، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ بنانے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو جیلوں میں لے جا کر پھر جیل سے پھر اپنی قوم میں واپس کرنا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی امت کے لیے شفقتوں میں سے ایک شفقت اور مہربانی ہے۔ ہم نے کیا دیکھا، کیا پایا، کیا محسوس کیا، ہماری اس زندگی اور جیل والی زندگی کے اندر کیا فرق ہے؟ بیانوں میں سننا، ڈائلاگ مارنا، اس کے تعلق سے فلم دیکھنا، یا جیل میں کوئی آدمی ہے جا کر ملاقات کر کے آنا، اس کو توشہ دے دینا اور بات ہے، لاکھ بات کی ایک بات یہ ہے کہ جو محاورہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ قبر کی حالت مردہ جانتا ہے، بخدا کروڑوں درجے زیادہ یہ جملہ جیل والوں پر صادق آتا ہے۔ جان ہی نہیں سکتے، 70 سال تک بسترے پر سونے والی وہ عورت چمٹ کر مرد سے اگر عورت جیل میں چلی جائے یا اس کا خاوند چلا جائے، وہ اس کے احساسات اور جذبات جیل کے وہ سمجھ نہیں سکتی، اور یہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، نہ اولاد سمجھ سکتی ہے۔ جو گزرا ہے وہ جانتا ہے کہ جیل کیا ہوتی ہے، لیکن ڈرنے، خوف کھانے اور پھر قدم کو پیچھے اٹھا لینے کے لیے ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج امت کے اندر مختلف قسم کی تنظیمیں تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ اپریل کا موسم آیا، گلی گلی جو ہے ختنہ کے محافل قائم ہیں کہ فری میں ختنہ کیا جا رہا ہے۔ جون کا مہینہ آیا، کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں، یونیفارم تقسیم ہو رہا ہے۔ میلاد کا موسم آیا، گلی گلی کے اندر میلاد النبی، اصلاح معاشرہ، سیرت پاک کے جلسے ہو رہے ہیں۔ لیکن امت کا وہ مظلوم ترین طبقہ جس کے درد کو وہاں سے ہو کر گزرنے والا، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے دوست و احباب سمجھنے سے قاصر ہیں، آج اس تعلق سے فکریں نہ ہونے کے درجے میں۔ وہ فکریں، وہ چھاپ، وہ اسکیننگ رپورٹ لے کر ہی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں بخدا باوضو ہوں، نماز پڑھایا ہوں منبر رسول محراب، مسجد کے محراب میں اللہ کی لاکھوں مرتبہ قسم کھا کر، فرشتوں کو گواہ بنا کر، آپ کو گواہ بنا کر میں عرض کر رہا ہوں، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے بڑی کوئی آزمائش، امتحان اور ابتلا نہیں ہے۔ کچھ تو بات ہوگی کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، جہنم سے پناہ مانگی ہے۔ وہی الفاظ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیل کے تعلق سے فرمائے، اللہم انی اعوذ بک من السجن، اے اللہ میں جیل سے پناہ مانگتا ہوں۔ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک موقع ایسا آیا تھا کہ وہ رہائی کا چوائس تھا ان کے پاس اور رہنے کا بھی چوائس تھا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنے کو ترجیح دی، رہائی کی قربانی دے دی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ میں ہوتا تو میں رہائی کو ترجیح دیتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست و احباب چاہے جس حالت میں ہماری زندگی گزر رہی ہو، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور کی ہرس، اور بنانے کی ہرس، 1 ایکڑ ہوئی 2 ایکڑ، 1 مالا ہوا 2 مالا، 1 بلڈنگ ہوئی 2 بلڈنگ، ایک چھوٹا سا چکر اگر لگ جائے جیلوں کا تب پتہ لگے گا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو خانخواہیں ہیں، بعض مرتبہ خانخواہوں سے ہو کر گزرنے والے کا دل اور موٹا ہو جاتا ہے۔ میں صاحب نسبت ہوں، فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہوں، اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور ہم نے دیکھا ایسے احباب کو کہ جو
علماء کے قدموں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، صف اول کے مقتدی مصلی تھے، اور جب بزرگوں سے ان کا رجوع کرایا گیا، قلب اتنا موٹا ہوا کہ دنیا کے کسی عالم کو خاطر میں لانے کے لیے تیاری نہیں۔ ارے میں قطب عالم سے رشتہ رکھتا ہوں، فلاں پیر و مرشد سے رشتہ رکھتا ہوں، یہ کون سا یہ پیشہ ور مقرر ہے، پیشہ ور امام ہے، تنخواہ خور امام ہے، ہم جو ہے اس کے پیچھے کیا نماز پڑھیں، اس کا جمعہ کیا سورے، ہمیں تو ہم ہمارے گھر آتے ہیں تو وہ حضرت رکتے ہیں، ہمارے حضرت آتے ہیں وہ حضرت کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے دیہاتوں کے اندر دیکھا ہوگا، بیل گاڑی جاتی ہے تو بیل گاڑی کے تحفظ کے لیے، سیفٹی کے لیے ایک کتا اس کے نیچے سے ہو کر گزرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو میں ہی ڈھکیل رہا ہوں۔ اس طریقے سے ہم نے محسوس کیا مرغن قسم کی غذائیں، وی آئی پی سسٹم، خانقاہوں کا نظام آج زمانے کے فساد سے الگ نہیں ہوا ہے۔ ہول سیل کے اندر بیعت ہوئی، پیالس گراؤنڈ کے اندر بھائی قطب عالم سے بیعت ہو گیا، بھائی فلاں بزرگ سے بیعت ہو گیا، یہ بیعت ہوتی ہے، یہ عمومی اصلاحی بیعت ہوتی ہے جس کے اندر نماز کی، روزے کی، شرک سے دور رہنے کی، کفر سے دور رہنے کی ایک عمومی بیعت کرائی جاتی ہے، خصوصی بیعت ہوتی ہے قلب کی اصلاح کی، باطن کی اصلاح کی، جس میں قدم قدم پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے سامنے ایسا بن جائے جیسے تخت پر موتا ہوا کرتی ہے۔ کبھی کسی سال میں، کسی سن میں کسی بزرگ کی عمومی بیعت میں رسی چھوڑ کر ہاتھ پکڑ لیا، رومال چھوڑ کر ہاتھ پکڑ لیا، اب کسی عالم کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو جیلوں سے ایک چلہ ان کا جیلوں میں گزارنا چاہیے، تب پتہ چلتا ہے کہ نفس کیسے ٹوٹتا ہے اور قلب کی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ نہ کھانا اپنی مرضی کا، نہ سونا اپنی مرضی کا، نہ اٹھنا اپنی مرضی کا، نہ چلنا اپنی مرضی کا۔ اللہ کا شکر کروڑوں مرتبہ ادا کرے اگر آپ سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور سالن نصیب نہیں ہے، پیاز لگا کر کھاتے ہیں، نمک کی ڈلی لگا کر کھاتے ہیں، کہ اللہ اس جیل کی زندگی اور اس جیل کے فتنے سے تو بھی کم از کم محفوظ ہمیں کر رکھا ہے۔ عورتوں کو بتائیں کہ سونا نہیں، چاندی نہیں، مرد کا سایہ تو اس کے سر پر موجود ہے۔ ان خواتین سے پوچھئے گا جن کے مرد حضرات جیلوں کے اندر رہا کرتے ہیں، کیا ان کا کھانا ان کے آنکھ کو لگتا ہے؟ بخدا میں یہ کہتا ہوں کہ موت کروڑ درجے بہتر ہے۔ چہلم کے بعد غم کم ہو جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد غم کم ہو جاتا ہے، سفید ساڑی اتر جاتی ہے اور رشتے کے لیے لڑکی تیار ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کی مرنا ہے، ایک مرتبہ کا جینا ہے، اور جیل کی زندگی بار بار کا جینا اور بار بار کا مرنا ہے۔ نہ کسی شادی بیاہ میں جائے، نہ کسی موتا میں جائے۔ بتائیں آپ اپنی خواتین کو یہ بیان اگر ریکارڈ ہو، اللہ کا شکر ہے کہ تیرے اوپر ایک مرد کا، غریب مرد کا سایہ اور اس کا ہاتھ اور اس کا آسرا موجود ہے۔ انسان مرتا ہے، اللہ کے مہمان نوازی میں چلا جاتا ہے۔ قبرستان کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ جیل کے اندر کون سا اسٹاف رہتا ہے؟ وہ کافر، وہ مشرک، وہ اسلام دشمن، وہ مسلمان دشمن، اور خصوصاً ہم جیسے کیسوں میں ماخوذ لوگ جب جاتے ہیں جن کو وہ اپنی زبان میں ٹیررسٹ کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، تو کیا سلوک کی توقع آپ کرتے ہیں؟ کہ کیا سوال ہے آپ کا کہ آپ کی جیل کی زندگی کیسی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی پھوڑوں سے، پھنسلیوں سے، پیٹ میں، لہو میں اور مار پیٹ کے اندر مبتلا ہے، اور اس سے کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی کیسے، کیا مطلب ہے؟ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، آپ نے نہیں سمجھا۔ جیل سے جب کوٹ لے جایا جاتا ہے تو یہ جو کارپوریشن کی گاڑیاں آتی ہیں جس میں کتے پکڑے جاتے ہیں، بس اس قسم کی گاڑی سمجھیے، جس میں پنجرے ہوتے ہیں اور ان کی زبان میں جو دہشت گرد اور ٹیررسٹ ہوتے ہیں اس کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تالے لگا دیے۔ کہاں بھاگے گا بھائی؟ گاڑی میں تالے پر تالے، تالے پر تالے، کیمرہ مین اس کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر ہتھیار والے پولیس والے موجود ہیں، کب بھاگے گا؟ پھر بھی تالے۔
ذلیل کرنے کے لیے، اور بالکل جالی دار، جس میں ہوا بھی نہیں آتی، روشنی بھی مشکل سے آتی ہے، ہوا بھی مشکل سے آتی ہے، بس اتنی ہوا کہ آدمی مر نہ سکے، تھوڑی سی آکسیجن اس کو مل جائے۔ ان میں سے جھانک کر جب ہم دیکھتے ہیں باہر کے لوگوں کو، انسان جب تک چھاؤں میں رہتا ہے دھوپ کا پتہ نہیں چلتا، دھوپ میں رہتا ہے چھاؤں کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک آپ کا امام، آپ کا خادم، آپ کے دل کے دکھ اور درد کو سمجھنے والا، نفس پر ہاتھ رکھنے والا، اللہ نے اس کو بھیجا ہے آپ کو وہاں بھیجے بغیر۔ جب دیکھتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی بلڈنگیں نہیں، کاروں میں جانے والے قافلے میں لوگ نہیں، یہ چڑیا مار لوگ، شکاری لوگ، جو آج یہاں رہے تو کل شیواجی نگر میں رہے، کل شیواجی نگر میں رہے تو پھر جو ہے وہ تلک نگر میں رہے، پھر اس کے بعد بنشنکری چلے گئے، پھر اور دلی چلے گئے، یو پی چلے گئے، دیکھا ہوگا نا، نہ ان کا بیت الخلا ہوتا ہے، نہ ان کے کھانے پینے کا کوئی خاص سسٹم ہوتا ہے۔ ان پنجروں میں سے جب ہم جھانکتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کاش یہ آزادی کی زندگی نصیب ہو چکی ہوتی، نہ بلڈنگ ہوتی، نہ روپیہ ہوتا، نہ پیسہ ہوتا، نہ بینک بیلنس ہوتا، نہ کمپیوٹر ہوتا، نہ موبائل ہوتا۔ یہ چڑی مار کی جو زندگی، وقت پر دو نوالے، بیوی بچوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، خدا کی آزاد دنیا کے اندر سانس لینے کے ساتھ، واللہ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکے، آپ اس دعا کو یاد کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی، اللہم انی اعوذ بک من السجن، اللہ میں قید خانے سے پناہ مانگتا ہوں، والسلاسل، ہتکڑیوں سے پناہ مانگتا ہوں، والشوط والشرطۃ، کوڑوں کی مار سے پناہ مانگتا ہوں، پولیس محکمے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مومن کی ہتھیار جو کتاب ہے، اس میں چہارشمے کے دن والے آخری حصے میں جو دعائیں ہیں اس کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھا کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے کسی دشمن کو بھی اللہ یہ راستہ نصیب نہ کرے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، یہ حق کے راستے کا ایک اسٹیشن ہے، انسان کو مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، یوں نہیں کہنا چاہیے اللہ مجھے جیل دے دے، مجھے آزمائش دے دے، انٹروگیشن دے دے، مجھے پولیس کے گرفتاری دے دے۔ بیماریوں سے، بخار سے، گناہوں کی صفائی ہوتی ہے، لیکن حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ بخار کی دعا کریں۔ حالات اور امتحان سے آدمی کنن ہوتا ہے، ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ قید کی کئی قسمیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، قید رحمت ہے، قید شفقت ہے، قید مصیبت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مختلف آدمیوں کے اعتبار سے قید کی مختلف قسم کی قسمیں رکھی ہیں، اور ہر قسم مومن کے لیے مفید ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک کانٹا اگر پیر میں چبھ جائے تو اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی اس کے حق میں لکھی جاتی ہے۔ تو قید کے وہ پل جو پل پل جیتا ہے، پل پل مرتا ہے، کھانا، میں یہ کہتا ہوں، اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ دلی کے اندر جو زو ہے جہاں پر جانور رکھے جاتے ہیں، ان کے پنکھے اور کولر ان کے پنجروں میں رکھے جاتے ہیں گرمی کے زمانے میں، لیکن وہ ظالم قوم جو معصوم لوگوں کو اٹھا کر دہشت گرد ٹیررسٹ کہتی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، ان کی گرمیاں کیسے گزرتی ہیں، ان کی سردیاں کیسے گزرتی ہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی سحری، ان کی افطاری، کبھی آپ نے تصور کیا؟ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کے جو مدات بیان کیے، مسکینوں و یتیموں و اسیرا، قیدی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بھاگتے ہیں لوگ، بھاگتے، کوٹ 10 سال بعد، 20 سال بعد کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتی ہے، اور ہمارے اپنے بھائی مخلص کرم فرما جیسے پولیس پکڑ کے لے گئی، اور ہم ہر دوسری تیسری جمعہ چیخ کر، چلا کر، خدا کی قسمیں کھا کر، لوگوں کے دلوں کو چیر کر یہ بات ڈالتے رہے کہ میڈیا جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، اور تم لوگ میڈیا پر ایمان ایسے لاتے ہو جیسے ایمان مجمل اور ایمان مفسر پر لاتے ہو۔ اور میں یہ جملہ دہراتا تھا، آمنتو بمیڈیا ہی بھی تم بھی کہتے ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹے ہیں یہ ظالم، اور اس کی ہزاروں لاکھوں قسم کی مثالیں
رسک لے کر، ذمہ داری لے کر ہمارے ایک ایک بیان کو نوٹ کیا جاتا تھا، ایک ایک جملے کو، ایک ایک فون کو، ایک ایک ملاقات کو، ایک ایک سفر کو، اس چیز کو جانتے ہوئے بھی قوم کی ہمدردی کے لیے ہمارا جیل کو جانا کیا پراپرٹی کا جھگڑا تھا، میاں بیوی کا جھگڑا تھا، خاندان کا جھگڑا تھا، فرقوں کا جھگڑا تھا؟ یہ امت ہی کے لیے جینا، امت کی فکریں کرنا، امت تک حق بات پہنچانا، امت کو بیدار کرنا، دشمن کی سازشوں سے آگاہ کرنا، یہ دشمن نہیں چاہتا تھا۔ اس کے باوجود ہم آشکارا کرتے تھے، عیاں کرتے تھے، آپ کو بیان کرتے تھے کہ صاحب یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ اور اسی جھوٹی میڈیا نے جب یہ کہا کہ افغانستان سے تعلقات ہیں، پاکستان سے تعلقات ہیں، فنڈ آتا ہے، آتا ہوگا بھی، دیکھو ہمیں کبھی بتایا نہیں۔ اپنے لوگوں نے، انہوں نے تو معصوم قرار دے دیا، انہوں نے عزت کے ساتھ بری کر دیا، موبائل سے نام ڈیلیٹ کر دو، بیان مت سنو، موبائل کے اندر ایک دوسرے کے پاس تذکرہ مت کرو۔ جس کے گھر کا چولہا بوجھ جائے اس کے تذکروں کو بھلا کر، اب جو امت کے خاطر جیل کی ہوا کھا رہا ہے، امتحان اور آزمائش کی زندگی اور پل صراط سے خطرناک قسم کے راستے پر چل رہا ہے، جس کی بیوی بچے پل پل جی رہے ہیں، مر رہے ہیں امت کے خاطر، آج اس امت نے یہ صلا دیا کہ نہ اس کا نام بھی مت لو۔ کتنے لوگ جو امت کے خاطر قربانیاں دے کر تہاڑ میں آئے، وقت کے لکھ پتی تھے، کروڑ پتی تھے۔ میں پونا کے ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھے، جیل نمبر 4 میں، وہ سوٹ وغیرہ جو دلہا پہنتا ہے وہ بنایا کرتے تھے، اور وہ بڑے کلاکار بھی تھے، ہاتھ سے وہ خوشخط بھی لکھا کرتے تھے اور بہت ساری چیزیں بنایا کرتے تھے۔ اس سے ہی سمجھ میں آتا اللہ نے ان کو کیا فن دے رکھا ہے۔ جب گرفتار کیا دکان سے، تھانے کو پہنچنے سے پہلے دکان کو لوٹ لیا گیا، مالک مکان نے گھر سے ان کی بیوی بچوں کو بے دخل کر دیا، اسکول والوں نے بچوں کو یہ کہہ کر کے دہشت گرد کے ٹیررسٹ کے بچے ہیں ان کو گھروں سے نکال دیا۔ پتا چلا کہ بیگم دوسروں کے گھروں میں، جو کل تک دوسروں کو صدقہ خیرات کیا کرتی تھی، غیروں کے گھروں میں برتن صاف کر کر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے پر مجبور ہو گئے۔ کیا فکریں ہیں آپ، کیا سوچتے ہیں آپ؟ دعا تک بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا کی گرفتاری ہوئی ہے، ہم لوگ ایک مجلس قائم کر رہے ہیں، کس نوعیت کی مجلس قائم کرے؟ آیت کریمہ کی، ختم قرآن کی، اجتماعی دعا کی؟ انہوں نے کہا ان کا نام بھی مت لو، تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ یہ تو چھوٹی خبر ہے، بڑی خبروں میں جائیں گے ان کی ماؤں کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جب بیتے گی تب پتہ چلے گا کہ نام لینا چاہیے تھا، نام نہ لینا چاہیے تھا۔ یہ ہمارا قوم کا رویہ ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو مانگنا نہیں چاہیے، آ جائے حق کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، دین کے لیے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت۔ ایسے دیکھ رہا ہو جیسے پنکھا چل رہا ہے، ہوا آ رہی ہے، لائٹ روشن ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد آنکھوں سے دیکھی ہے ہم نے۔ میں سب سے بڑی بات یہ کہتا ہوں، کتنے لوگ جیلوں سے آتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ انظر شاہ مولانا ہمارا یہ قبر سے آیا ہے، قبر کے احوال بیان کر رہا ہے۔ اب گناہ کرنے کے لیے کوئی دلیل اور کوئی چیز، کوئی بہانہ اب نہیں مل سکتا آپ کو اور مجھے۔ ہم خدا کی پکڑ کو دیکھ چکے ہیں، مواخذے کو دیکھ چکے ہیں۔ خبر والی کیفیت کی ایک چھوٹی سی جھلک میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی ہڈی کے گودے میں کینسر ہو جائے، ٹرک چل جائے، ٹرین چل جائے، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور چھوٹی سی جان اس میں باقی ہو، وہ پھر بھی کروڑوں درجے بہتر ہے ایک عام قیدی سے۔
کسی کی اولاد کے لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں، کسی کی بیوی کا جنازہ نکل جائے، ماں وہ تو اللہ کے پاس جا رہا، آج وہ جائے گا کل ہم جائیں گے. وہ ایک مرتبہ واللہ میں کہہ رہا ہوں، بھوپال کا جو انکاؤنٹر ہوا، حیدرآباد کے اندر تلنگانہ میں کوٹ لے جاتے ہوئے وقاص اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا گیا، جیل کے احباب نے کہا کتنے خوش نصیب ہیں کہ کل ان کی ملاقات حوروں سے ہو جائے گی اور ہم ظالموں کے ستم سہ رہے ہیں. بخدا میں کہہ رہا ہوں کہ ہر قیدی مسلمان اس لیے بچا ہوا ہے کہ خودکشی حرام ہے. اگر کل آنے والا کوئی مجتہد، مفتی، فقہی سیمینار کرنے والا، مسائل میں گنجائش پیدا کرنے والا اگر یہ راستہ نکالتا ہے کہ صاحب چلو ان ظالموں کے شکنجے سے بچنے کے لیے کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے، تو پھر یہ خبر آپ کو نہیں ملے گی کہ جیل سے کوئی رہا ہوا، وہاں سے جنازے ہی جنازے نکلا کریں گے. سخت ترین حالات ہیں. ان حالات کی فکریں آج امت کے اندر نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جیل سے گھبرا کر حق کے راستے سے اپنے قدم کو پیچھے کی طرف کر لے. آدمی حق کہنے سے ڈرے. اللہ کے مقدرات کو کوئی ٹال نہیں سکتا. جیل جانا ہو، ایک گاڑی کسی کو لگی، سر پھٹ گیا، بڑا آفیسر کا ٹانگ ٹوٹ گئی، مقدمہ ڈال دیا. آپ گئے تھے بیٹی کی شادی کے لیے تیاری کرنے کے لیے، وہیں کا وہیں بیوی فون پر فون لگا رہی ہے کہ میاں کیوں نہیں آئے، اجی کیوں نہیں آئے، فون سوئچ آف آ رہا ہے. 7:30 بجے آنا تھا، 8:30 ہو گئے، 9:30 ہو گئے، 10:30 ہو گئے، 11:30 ہو گئے. اب کھانا پینا چھوٹ گیا، تھانوں کے چکر لگائے گئے، پتہ چلا کہ وہ صاحب خاوند جیل میں موجود ہیں. مقدرات کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور دنیا کی نسبتوں سے جیل میں جائیں گے تو جیل عذاب ہے، اور دین کے راستے سے، حق کے راستے سے، دین کی نسبت سے، احقاق حق اور ابطال باطل، قرآن کی نسبت سے، نبی کی نسبت سے، شیخ ابی طالب کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے اگر کسی کے جیل مقدر ہوتی ہے، یہ کہیں مانگنے سے بھی نہیں ملتی، جانا چاہنے سے بھی نہیں ملتی. آپ جائیں جیل کے پاس، کوڑے مار کر آپ کہیں چل باہر چل، کیوں آ رہا ہے؟ ملاقات کا وقت ہے، آدھے گھنٹے کے بعد لاٹھی مار کر باہر کر دیا جائے گا. آئے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. عزتیں بڑھتی ہیں. بچے، عورتیں گھر کی، نوجوان، کیا اپنے کیا پرائے، جو کل مناظرے کا چیلنج کرتے ہوئے، مناظرے کا اسٹیج بنا کر، بندر کو اسٹیج پر رکھ کر، جس کے گلے کے اندر توق ڈالا تھا اور تختی ڈالی تھی، میں انظر شاہ نہیں ہوں بندر شاہ ہو، اس سرزمین میں، اس دھرتی میں سب سے پہلے قید ہونے پر قرآن خوانی کر کر دعا کرنے والے وہی لوگ تھے جو کل وہ ایسا مناظرہ کا اسٹیج جنہوں نے قائم کیا. حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار پر حاضری دینے والے، یہ کس نے ڈالی بات؟ یہ آپ کو کس چیز نے یہاں جمع ہونے پر مجبور کیا؟ 2 نوالے کھانا ہی تھا. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں عرش حاملین عرش فرشتوں سے کہتا ہوں تم ان سے محبت کرو. ان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے، پھر 7ویں، پھر 6ویں، پھر 5ویں، پھر 4ویں، پھر آسمان دنیا، پھر زمین والے، پھر زمین کے اندر کی مخلوق، مچھلیاں. یہ کس وجہ سے؟ ڈرنا نہیں چاہیے. جانا مقدر ہے، کوئی نہ کوئی نہ اللہ تبارک تعالیٰ بہانہ بنا لیں گے. جیل تہاڑ کے اندر مختلف حصے ہیں. 8 جیلیں بہت کئی ایکڑ میں، 100-125 ایکڑ کے اندر جو ہے وہ زمین پھیلی ہوئی ہے. اور 8 جیلیں یہاں، منڈولی جیل اور روہنی جیل، وہ الگ الگ 25-30 کلومیٹر الگ الگ فاصلے پر 2 جیلیں، گویا 10 جیلیں. اور 3 مہینے میں جیل میں قیدیوں کا ٹرانسفر کرا دیا جاتا ہے. جیل نمبر 1 میں ایک آفیسر تھا جو ہیڈ کانسٹیبل تھا یا AS تھا، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ.
وہ کبھی قیدیوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتا، قیدیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا. ان کی ذمہ داری یہ ہوتی کہ قیدی کی تاریخ ہوتی کوٹ کی، تو اس کو وہاں سے لے کر جو مین گیٹ جس کو دیوڑی کہا جاتا ہے تہاڑ کی زبان میں، وہاں تک لے جاتا، وہاں سے لے آنا. یا اگر کوئی قیدی زیادہ بیمار ہو جائے، ہنگامی ایمرجنسی حالت ہو جائے، اس کو ہاسپٹل تک لے جانا، ہاسپٹل سے لے آنا، فون کرانے لے جانا، فون سے واپس لے آنا. یہ بڑی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے چل بھی نہیں سکتے وہاں. عذاب کی زندگی ہے، بڑی فتنے کی، آزمائش کی، امتحان کی. لیکن وہ ایک جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ تھا، اس کے 3 مراتب کے بعد ہی تو سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، جو جیل کا سب کچھ مختار مالک ہوتا ہے. ایک وقت وہ آیا، ابھی جب میں نکلا تو تہاڑ نمبر جیل نمبر 1 کے جنرل وارڈ میں قیدیوں میں اس کا شمار ہے. بہو خودکشی کر کے مر گئی یا کچھ ہو گیا اس کے ساتھ، تو اس نے پرچی لکھ دی کہ ساس سسر کے ہراسمنٹ کی وجہ سے، پریشان کرنے کی وجہ سے میری موت ہو گئی. اس کو پکڑ کر، جو کل قیدیوں کو ہاتھ پکڑ کر دیوڑی تک لے جاتا تھا، قیدیوں پر جس کی چلتی تھی، لاک اپ کے اندر جس کو وہ قفل ڈالا کرتا تھا، اب وہ وقت آیا کہ قفل کے اندر وہ ہے، دوسرا آدمی باہر سے اس کو تالا لگا رہا. بخدا یہ آنکھوں سے ہم نے منظر دیکھا ہے. ان حالات کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ زندگی پر آدمی شکر گزار بنے، گھر والوں کو بتائے، سوکھی روٹی ہو، پیمن لگے کپڑے ہو، کچا مکان ہو. لیکن اللہ نے عذاب کی زندگی سے، ہزاروں لوگ ہیں، صرف تہاڑ کے اندر 18 سے 20 ہزار قیدی ہیں، اور ہندوستان کے اور جیلوں میں کتنے قیدی ہوں گے، کیسی زندگیاں ہوں گی ان کی. اللہ نے ویسی زندگی تو نہیں رکھی. اور دوسری چیز یہ ہے، ان راستوں کے ذریعے سے اگر قید ہو جائے، میں تو سمجھتا ہوں کہ IAS IPS ایگزام کے لیے جیسے اللہ منتخب فرماتے ہیں، تو جو بڑا کام کرتا ہے امت کے لیے، دین کے بڑے شعبے سے وابستہ ہوتا ہے، اللہ اسی درجے کا امتحان اور آزمائش بھی اس سے لیا کرتے ہیں. یہ ہر امام کو نصیب نہیں ہے، مانگنا بھی نہیں چاہیے، آ جائے. بخار نہیں مانگنا چاہیے، آ جائے تو یہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں پتے گرتے ہیں، ایسے بخار سے مومن کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ کسی کو کہا اللہ تجھے بخار دے دے، اللہ ہمارے بخار کو باقی رکھے، اور ڈاکٹر یہ کہ میں تیرا علاج نہیں کروں گا، یہ مطلب نہیں ہے. یہ بھی وہ چیز ہے کہ اللہ درجات کو بلند فرماتے ہیں اور کئی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، کئی ہزاروں وہ چیزیں جو اس جیسی سووں زندگیوں کو لے کر بھی جیل کے باہر ہم نہیں سیکھ سکتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جیل کی درسگاہ کے اندر وہ چیزیں ہم سے سکھلوا دی. ہمیں معلوم ہو گئی دین کے وہ حقائق، دین کی وہ سچائیاں، اس راستے سے ہو کر آدمی معلوم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں. بہرحال آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے اپنے مخصوص دعاؤں میں یاد کیا، آپ نے آیت کریمہ کی مجالس کو منعقد کیا. آپ اس گئے گزرے زمانے میں جب ایک بہت بڑا طبقہ اپنے فونوں سے نام کو مٹا دیا، نام لینے کو جرم سمجھتا تھا، آپ ڈرے نہیں، خوف کھائے نہیں. ہماری گرفتاری سے لے کر 17 اکتوبر کی رہائی تک صرف ایک تاریخ رمضان المبارک کی، وہ بھی ہمارے کہنے پر ہوئی کہ کوئی ملاقاتی صرف ایک تاریخ میں نہیں آیا، ورنہ ہر تاریخ میں بعض مرتبہ 13 14 احباب ملاقات کے لیے غریب لوگ ہوائی خرچ برداشت کر کے، ٹرینوں کی صعوبتیں برداشت کر کے، سفر کی مشکلیں، جبکہ ان کو بتایا جاتا کہ ملاقات ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، مسافہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، صرف دیکھ سکتے ہو. ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہاتھ غیروں کے ہاتھ میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ ہم گلے مل سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں. موقع ہو گیا، عدالت میں پیشی ہوئی، کسی اور کا مقدمہ چل رہا ہے، چلو بات ہو گئی. خدا نہ کرے جاتے ہی اس نے تاریخ دے دی تو وہ بھی بات نہیں ہوئی. یا ہے کہ جج نہیں آیا، دوسرے جج نے تاریخ دینے کے لیے بلا لیا، وہ کیا بحث کرے گا، وہ بھی بھیج دے گا تاریخ دے کر. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ گھنٹوں بات ہوئی، الحمدللہ، پھر بھی رسک لے کر آتے رہے.
اللہ تبارک تعالی جنہوں نے ہمارے تعلق سے ہمدردیاں کی، گھر کا خیال کیا، ہمارا خیال کیا، فکریں کی، دعائیں کی، جیسے بھی ہو تڑپے، اللہ اس تڑپنے کے، اس خدمت کے صلے میں جیل کے فتنے سے، دنیا اور آخرت کے مصائب سے ان تمام کی خاص طور سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ان ظالموں کے چنگلوں سے نجات نصیب فرمائے۔ ہم دیکھ کر آئے ہیں کیسے تڑپتے ہیں، کیسے بلکتے ہیں، کیسے ان کے کھانا، کیسے ان کا پینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام راہ حق کے جو مسافر اور راہ حق کے جو نسبت سے جو قیدی ہیں، خاص طور سے اللہ تعالیٰ ہر قیدی کو رہا فرمائے۔ ایک صاحب پاکستان کے دلی میں مقیم ہو گئے تھے، ظہر میں انہوں نے نکاح کیا، مغرب میں رخصتی تھی، نکاح ہونے کے بعد جلوہ ہوتا ہے نا، رخصتی مغرب میں تھی، عصر میں گرفتار ہو گئے، پھانسی کی سزا ہو گئی۔ 22-23 سال سے ہر ملاقات پر منگل اور جمعہ کے دن ملاقات ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ، کیونکہ دلی والی ہے وہ لڑکی، 22-23 سال سے اپنے سہاگ کی قربانی دے کر اس امید پر آ رہی ہے کہ شاید اگلی تاریخ کے اندر روبرو ملاقات ہو جائے گی، خلاصی ہو جائے گی میرے خامین کے۔ کتنوں کے سہاگ اجڑنے کے بعد، کتنے آنکھوں کے آنسوؤں کی دریا بہنے کے بعد، اور کتنوں کے تڑپنے بلکنے کے بعد یہ دین کا چراغ روشن ہوا ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ جانور جس غذا کو منہ نہیں لگاتے، مجبوراً وہ غذا کھا کر صرف خودکشی سے بچنے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ان غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بیوی سامنے ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، کافروں کے نرغے میں، قبضے میں ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، بات نہیں کر سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، بچے کو سینہ نہیں لگا سکتے۔ بہت غنیمت ہے، شکر والی زندگی ہے۔ اللہ نے آزادی کی نعمت دی، بچوں کی نعمت دی، بیوی کی نعمت دی، اولاد کی نعمت دی، ماں باپ کی نعمت دی، سوکھی روٹی صحیح، کھلی فضاؤں کی نعمت دی۔ جب جیل سے میں نکلا، سڑک پر آیا، مجھے ہدایت تھی کہ فوراً جو ہے میں ایئرپورٹ چلا جاؤں۔ واللہ میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی ایک شیر بھی بکریوں کے ساتھ رہتے رہتے بکریوں جیسی خصلتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، اسے ڈھونڈنے لگا کہ میں نکل گیا کیا، آنکھیں مل کر دیکھنے لگا کہ آزاد فضا میں ہوں کہ میں قید میں ہوں۔ وہی لا کر صبح و شام کھمیاں دیکھ رہے ہو، وہی ہیڈ صاحب بھیڑوں میں تو لوگوں کو کہتا تھا تم اتنا ہیڈ صاحب صبح و شام پکارتے ہو، فریاد کرتے ہو، اللہ کو پکارتے تو پیرانے پیر بن جاتے۔ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جتنا ہو سکے مدرسے کا منہ ہے، نماز ہوئی، سلام دے رہے، محترم صاحب کھڑے ہو گئے، بھائیو بزرگوں دوستو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک کا 100 ملے گا، 100 کا اتنا ملے گا، رمضان میں اتنا ملے گا، فلاں ہوگا، چاول کے موٹے دو، اینٹ دے دو، کھمبی دے دو، بالو دے دو۔ لیکن ان قیدیوں کی فریادیں پہاڑ کی دیواروں سے ٹکرا کر ان کھمبیوں پر واپس چلی جاتی، کوئی انہیں سننے والا نہیں۔ میں تو اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا تھا کہ جب میرا بس چلے گا، حکومت میں میرا کچھ حصہ ہوگا، وہ گیٹ جس کو دیوڑی کہتے ہیں، جو مین گیٹ ہوتا ہے جہاں سے قید شروع ہوتی ہے، اس کے بعد 9 تالوں کے بعد مجاہدوں کو رکھا جاتا ہے، 9 تالوں کے بعد۔ تو میں کہا کرتا تھا مذاق سے کہ وہاں پر یہ لکھ کر لگایا جائے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ واللہ میں کہتا تھا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور پھر نکلنے کے بعد بھی حالات سازگار نہیں رہتے، ایجنسیاں پیچھے لگی رہتی ہیں کہ صاحب یہ جیل سے ٹوٹا نہیں ٹوٹا، اس کے حوصلے ختم ہوئے نہیں ہوئے۔ بڑے کشمکش کا ہم بھی شکار ہیں، ہم بھی آپ کے دل کی تمنا، احساسات، جذبات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کب مولانا جمعہ میں جلوہ گر ہوں گے۔ ہمیں جمعہ پڑھنا پیچھے کسی کے اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، لیکن حالات ہندوستان کے بڑے نازک ہیں۔ موجودہ حکومت، ہماری جیسی شخصیت، عدالتوں کا موجودہ رویہ دیکھ لیا، طلاق ثلاثہ کے معاملے میں، بابری مسجد کے معاملے میں، کامن سول کوڈ کے بارے میں، مسلم پرسن اللہ کے بارے میں، جیل میں تھے، حالات کی خبر رکھتے تھے۔ عدالتوں کا رویہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ، موجودہ حکومت کی عصبیت ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ، اور ہم عام ایمان تو نہیں،
ہم دہشت گرد متعصب ٹیررسٹ امام ہیں صاحب ان کی نگاہ میں، پھر اس کے باوجود یہ دعا ہی تھی۔ آپ کا ایمان دعاؤں پر اور بڑھنا چاہیے، خدا کی قدرت اور طاقت اور قوت پر کہنا چاہیے کہ ہم نے مولانا کی شکل میں خدا کی طاقت کا نظارہ کیا ہے، مولانا کی شکل میں علم غیب، اب ہمیں علم غیب نہیں رہا، ہم نے قبر کی جھلکیاں دیکھی ہیں، ہم نے قبر کا ٹریل ورژن دیکھا ہے، پھر ہم گناہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر محل من مزید جو جہنم کا نعرہ ہے وہ نعرہ ہمارے زبانوں سے نکل جانا چاہیے، اور شکر گزار ہمیں بننا چاہیے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو تلاوت کی آیت کریمہ کا ورد کیا، خطا ہو اللہ اسے درگزر فرمائے، اللہ اسے معاف فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے، اور ساری امت کے لیے اللہ تعالیٰ اسے نافع بنائے، اور بالخصوص قیدیوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ ثواب ان تک پہنچا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام دنیا کے دین حق کی نسبت سے جو قیدی گرفتار میں ہیں اللہ تمام کو رہا فرمائے، اور جو رہا ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ کے مرتے دم تک فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ علامہ نسیم صاحب جو صاحب نسبت بزرگ ہیں اس مجلس میں تشریف فرمائے ہیں، وہ بھی مختصر ناصحانہ کلمات آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی، پھر دعا ہوگی، پھر کھانے کا نظم ہے، انشاءاللہ بہت کم وقت کے اندر یہ مراحل طے ہو جائیں گے، آپ تشریف فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، آمین، واخر دعوانا الحمدللہ۔ آئیے